الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شب برات کا موقع ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب آنے والی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ قضائے عمری پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ آپ کے لیے بتائیں گے کہ آپ یہ 8 رکعت پڑھ لیں، آپ کی جتنی بھی قضائے عمری ہیں وہ آپ کی معاف ہو جائیں گی۔ تو آپ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں، کیونکہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جو آپ نے فرض نمازیں چھوڑی ہیں وہ آپ کو ہر حالت میں پوری کرنی پڑیں گی۔ وہ آپ کی جو قضائے عمری ہیں وہ آپ کو ہر حالت میں پڑھنی پڑیں گی۔ اب آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہر انسان 8 رکعت یا 10 رکعت نفل نماز پڑھ کے اگر اس کی تمام نمازیں معاف ہو جاتی تو دنیا میں کوئی نماز نہیں پڑھ، پھر تو فرض نماز کا مقصد ہی کیا ہے۔ تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ کوئی کہہ دے یہ 4 رکعت پڑھ لو، یہ 9 رکعت پڑھ لو تو آپ کی سب معاف ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے لیے بتا دوں قضائے عمری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، جو قضائے عمری ہوتی ہے، قضائے عمری نماز میں فرض پڑھے جاتے ہیں، فرضوں کی قضا ہوتی ہے اور وطروں کی قضا ہوتی ہے، آپ کی سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اب آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو قضائے عمری ہوتی ہے وہ عام نمازوں کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب انسان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے پتا نہیں کہ میرے اوپر کتنی قضائے عمری ہیں، میں نے تو بہت وقت سے نماز نہیں پڑھی، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے بالغ ہونے کی عمر کا حساب لگائے، یعنی وہ کتنی عمر میں بالغ ہوا تھا۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ لڑکی 9 سال سے لے کے 12 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا 12 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 20 سال کی ہے تو آپ کی 6-7 سال کی نمازیں قضائے عمری ہیں، تو آپ کو انہیں ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی جتنی بھی فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں آپ انہیں پڑھیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضائے فجر، سب سے پہلے والی، آپ سب سے پہلے والی بول دیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ آپ کو ہر بار نیت نہیں باندھنی ہے، بلکہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ ہر بار میں یہ کہتے جائیں کہ اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، یعنی جو آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اس طریقے سے آپ کی جب فجر کی نمازیں مکمل ہو جائیں گے، پھر آپ ظہر کی نماز کی نیت باندھیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضائے ظہر، سب سے پہلے والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر عصر کی آپ پڑھیں، پھر مغرب کی پڑھیں، پھر عشاء کی، پھر عشاء کے آپ 3 وتر پڑھیں۔ اب علماء کرام نے اس میں بڑی آسانی بھی دی ہے، کیونکہ بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں تو انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنی نمازیں میں کیسے پڑھوں گا۔ تو آسانی اتنی ہے اس میں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سب سے پہلے جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پہلی رکعت میں سبحانہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سبحانہ بالکل نہ پڑھیں، اور ہم عام نمازوں میں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اس میں صرف آپ 1 بار کہہ لیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی ہے کہ وہاں پر بھی آپ 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں۔ اس کے بعد میں آسانی یہ ہے، تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی اور مغرب کی تیسری رکعت، ان میں جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو آسانی یہ ہے کہ آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو التحیات کو مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد میں اللہم صلی علی محمد و آلہ تک پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور وطروں میں آسانی آپ کے لیے یہ دی گئی ہے، جب ہم وطر کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، وہاں پر ہم عام وطروں میں جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر تمہیں آسانی یہ ہے کہ آپ 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لیں، آپ رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ ہے قضائے عمری نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اور یہ بہت آسان بھی ہے۔ اب آپ کو ایک بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، ایک بار رکوع کی پڑھنی ہے، اور آپ کو دعائے قنوت کی جگہ 3 بار رب اغفر لی پڑھنا ہے، تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو یہ نماز کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس میں وقت ہے، اور یہ جو موقع ہوتا ہے یہ ہر بار نہیں آتا، تو آپ کے اوپر اگر جتنی بھی قضائے عمری ہیں تو آپ ان کو پورا ضرور کریں۔